عالم مظہر نور خدا، یہ خزانے بخشنے والے ہیں، عالم کو فیض دینے والے، مظہر نور خدا، اللہ کے نور کے مظہر ہیں۔ ناقصاں را پیر کامل، جو ناقص ہیں یہ ان کے لیے پیر کامل ہیں۔ کاملا را رہنما، اور جو کامل ہیں ان کے رہنما اور پیشوا ہیں۔ انہیں دنیا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کہتی ہے، انہیں دنیا صوفیاء کی زبان میں قطب الارشاد کہتی ہے، انہیں مخدوم داتا علی حجویری کہتی ہے، جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، علاقہ چھوڑا اور اپنے مرشد کامل کے حکم پر لاہور کو اپنا جائے وطن بنایا اور یہاں اسلام کا ایسا جھنڈا نصب کیا کہ صدیاں بیت گئی ہیں، لوگ آج بھی ان کی عزت کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ انہیں دنیا داتا علی حجویری کہتی ہے، انہیں معین الدین اجمیری کی زبان میں کہا جائے تو گنج بخش کہا جاتا ہے، فیض عالم مظہر نور خدا کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں جی پیران عظام نے تو صرف نذرانے لینا ہی سیکھا ہے، ان کو علم سے کیا واسطہ ہے۔ لیکن جب میں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کرتا ہوں تو اش کر اٹھتا ہوں، کیا صوفی ایسے ہوتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں علم کے بغیر پیر کبھی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ علم کہا جیسے روح بدن کے لیے ضروری ہے، وگرنہ انسان مردہ ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق بن جائے تو علم اس کے لیے ضروری ہے۔ جب علم آ جائے گا تمہیں وصول اللہ کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ آپ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا، فرماتے ہیں 11ویں باب کے اندر کہ ایک بزرگ حضرت حبیب بن سلیم راعی کی زیارت کے لے گئے، یہ بکریاں چراتے تھے۔ 11واں باب کشف المحجوب کا داتا علی حجویری گنج بخش فیض عالم لکھتے ہیں، فرمایا جب وہ بزرگ حضرت حبیب بن سلیم راعی کے دیدار کے لے گئے، کہا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، تو انتظار کرنے بیٹھ گئے اور اچانک نگاہ اٹھی تو بکریوں کا ریوڑ کھڑا تھا اور اس بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت بھیڑیا کر رہا تھا۔ تو حیران رہ گئے، یہ بھیڑیا تو ان کا گوشت بڑے من پسند انداز میں کھاتا ہے اور پھر یہ مخالف نیچر کا مالک ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہی نہیں ہے، یہ بکریوں کے ساتھ میل جول رکھے، سہیلیاں بنائیں ان کو، یہ اللہ نے ان کی فطرت میں نہیں رکھا، یہ تو چیرنے پھاڑنے والا حملہ آور ہونے والا جانور ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ نے ان بکریوں اور بھیڑیوں کے درمیان موافقت پیدا کر دی ہے۔ حضرت حبیب بن سلیم رائی نماز پڑھتے رہے، جب سلام پھیرا تو میری طرف دیکھا، کہا نوجوان برخوردار کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کا دیدار مجھے کھینچ لایا ہے۔ بزرگوں کے دیدار کے لیے سفر کیا کریں، کہتے ہیں جی ہمیں مسجد نور میں یا چشتیہ میں بیٹھ کر ہمیں پیر، سچا پیر مل جائے، جی ڈھونڈا ہے ولی آج کل ملتا ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ نے ڈھونڈا کہاں ہے؟ آپ کو روزی سے فرصت ملی ہے، دکان سے فرصت ملی ہے، تمہیں اشیاء خرد و نوش بیچنے سے فرصت ملی ہے کہ مرشد کامل کے تڑپ کے اندر تم نے پہاڑوں کا سفر کیا ہو، جنگلوں صحراؤں میں مارے مارے پھرے ہوں، تمہارے پاؤں لہو لہان ہو گئے ہوں۔ مرشد ایسے مل جاتے ہیں، رب کو بھی ڈھونڈے تو اس کے لیے بھی کتنی تگودو کرنی پڑتی ہے۔ یہ رب کے نور کے مظہر عتم ہے، ان کو ڈھونڈنا ہے تو سب کچھ ایک طرف رکھ کر نکلو، ذرا دیوانے اور مجنوں بن کر نکلو۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ جب حضور گنج شکر کے بیعت کرنے کے لیے آئے، آپ سے پہلے یہاں آنے سے پہلے آپ کو بحاس شکن کہا جاتا تھا۔ اتنا علم تھا کہ اگر دیوار کو بھی دلیل کے ساتھ سونا ثابت کرنا چاہتے تو کر دیتے تھے، لیکن جب گنج شکر کی بارگاہ میں آئے تو زبان پہ تالا لگا دیا، کہا یہاں علم نہیں چلے گا، علم میں جانتا ہوں، یہاں علم کے ساتھ ساتھ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی سیکھنے آیا ہوں، کامل اتباع سیکھنے آیا ہوں۔ پھر دیکھا محبوب الہی سر پہ ٹوکرا اٹھا کر، جہاں دہلی میں ان کے علم کے چرچے تھے، لیکن وہاں پاک پتن شریف کے اندر ٹوکرا اٹھاتے ہوئے محبوب الہی کو دیکھا گیا، محبوب الہی کو دیکھا گیا۔
ایک کلاس فیلو نے دیکھ لیا، اس نے کہا یہ کیا کیا ہے آپ نے، اپنا حال کیا کیا نظام الدین؟ آپ نے فرمایا جس حال میں یار رکھے اس حال میں تو کامیابی ہے، میرے مرشد نے مجھے حکم دیا ہے، میرے لیے عزت کا مقام تو یہی ہے۔ حضرت حبیب بن سلیم نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ زیارت کے لیے آئے ہوں، دعاؤں سے نوازا، میری زیارت کے لیے آئے ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ بزرگ سے رہا نہ گیا، حضور یہ بتائیں یہ بھیڑیا اور بکریاں آپس میں موافقت کیسے؟ آگے سے جواب دیا، کہا جب میں نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا، جب میں نے اس سے موافقت کر لی، نفس کو تابع کر لیا، تو اللہ نے بھیڑیا ہے دشمن، لیکن اللہ نے بھیڑیا کے دل سے وہ دشمنی کا خیال نکال دیا، بکریوں کا رکھوالا بنا دیا۔ پھر آپ نے پتھر کے نیچے پیالہ رکھا، اس پتھر سے دودھ اور شہد کے چشمے جاری ہو گئے۔ بزرگ کہتے میں حیران رہ گیا، میں نے کہا حضور یہ کیسے، یہ مقام کیسے ملا؟ بزرگ غصے میں آ گئے، کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کا کہنا نہیں مانتی تھی، لیکن اللہ نے انہیں پتھر سے پانی پلایا۔ مجھے بتاؤ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کا کہنا نہ مانے تو پتھر سے انہیں پانی مل سکتا ہے؟ جو نبی کی غلامی کا دم بھرے کیا اسے پتھر سے دودھ اور شہد نہیں مل سکتا ہے؟ تم غلامی کر کے